وہ لوگ ویڈیو میں ہیں اور جن کا کردار ہے ساری قوم نے دیکھا، ہم ان کی صفائی نہیں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. ناظرین، آج بات کریں گے عثمان مرزا کیس سے متعلق، جو E11 لڑکے اور لڑکی پر جنسی تشدد کا کیس ہے اور اس کا ٹرائل بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس میں جو وکٹمز تھے، جو لڑکا اور لڑکی تھے، اسد اور سندس، وہ دونوں منحرف ہو چکے ہیں اپنے بیان سے، اور انہوں نے باقاعدہ بیان بھی دے دیا ہے اور ان کے بیان پہ سارے وکلاء نے جرح بھی کر لی ہے. اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور خاص جو خبر ہے وہ ہے جو اس میں شریک ملزم ہیں عمر بلال مروت، ان کی بریت کی درخواست آئی تھی اور وہ تناظر یہی تھا جو ہاسٹائل ڈکلیئر ہوئے ہیں، جو لڑکا اور لڑکی اور اپنے بیان سے منحرف ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ ہمیں بری کر دیا جائے اس کیس سے، اور کیا کیا انہوں نے پوائنٹس رکھے تھے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. کورٹ نے کیا آرڈر کیا ہے اور ابھی کیوں کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس جو سٹیج پہ ایسا کوئی آرڈر ہم پاس نہیں کر سکتے، اور اس کیس کا فیوچر کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے عمر بلال مروت کی جو درخواست تھی، عمر بلال مروت جو شریک ملزم ہے، اس کا ویڈیو میں وہ نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ گیٹ پہ شاید فیسیلیٹیٹر کا تھا، آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا رول جو ہے وہ اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوتا. پھر FIR میں بھی نام نہیں ہے، پھر ویڈیو میں بھی نظر نہیں آ رہا. پھر جو شیر افضل مروت ہیں بنیادی طور پر، انہوں نے یہ درخواست تقریباً 4 روز پہلے دائر کی تھی، 3 سے 4 روز پہلے، اور ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی. اور اس میں موقف یہی لیا گیا تھا کہ جب اس کا رول اسٹیبلش بھی نہیں ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس میں بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اس کی وہاں کی جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن بھی نہیں بن رہی جتنا جو اس میں ریکارڈ جمع ہوا ہے. پلس انہوں نے کہا تھا کہ جو اس میں ملزمان ہیں، جو اس میں وکٹمز ہیں، جو منحرف ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بیان بھی دے دیا اور اس کے حوالے سے یہ بالکل کلیئر ہے. جو شیر افضل مروت ہیں، انہوں نے لڑکے اور لڑکی پر جو جرح کی تھی اسد اور سندس پر، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ بڑی ڈیٹیل میں 2-2.5 گھنٹے کی جرح تھی. لیکن اسی کے بعد انہوں نے بیل کو آرگو کیا تھا. جو عمر بلال مروت ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں، تو انہوں نے 1-2 منٹ میں یہ آرگو کیا تھا اور یہی پوائنٹ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھے تھے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ پہلے ہی ضمانت پہ ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کو اس کیس سے بری کر دیا جائے، کیونکہ اب تو وکٹمز بھی اس سے ڈکلیئر ہو چکے ہیں. مطلب وہ اپنے جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا ہے، اس میں بھی کہیں پہ بھی اس کا رول نہیں بنتا. لیکن ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے وہ ان کی بات سن کر وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا. اور اس فیصلے میں عدالت نے بڑا جو ہے وہ کیٹیگریکلی کہا ہے کہ کیونکہ اب جو بظاہر بھی یہی لگ رہا تھا کہ ہمیں مطلب کہ ہو سکتا ہے کچھ ملزمان کے وکلا جن کا رول بہت ہی لیسر ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بریت کی درخواستیں دائر کریں جب یہ منحرف ہوئے ہیں لڑکا اور لڑکی اپنے بیان سے. تو یہ پاسبلٹیز لگ رہی تھیں اور اسی میں عمر بلال مروت نے یہ درخواست دائر کی تھی. تو عدالت نے کہا کہ اس سٹیج پر یہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یہ کیس جو ہے وہ اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ اس میں جو جتنے گواہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہو چکی ہیں اور ان پہ جو جرح ہے وہ ہو رہی ہے. اس میں جو تفتیشی افسر ہیں وہ صرف رہ گئے ہیں، ان کی بھی سٹیٹمنٹ ہو چکی ہے، ان پر جرح ہونی ہے. اور 25 جنوری کو عدالت نے وہ مقرر کر رکھا ہے اور اس کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹس اور اس کے بعد اس پہ فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں. 28 فیبروری کو عدالت نے جو مہلت دے رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس پر یہ فیصلہ کرنا ہے. اور اس سٹیج پر عدالت نے کہا کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہونے کو ہے. عدالت نے ان کی جو درخواست تھی بریت کی وہ مسترد کر دی، خارج کر دی، اور وہ جو بیل پر ہیں وہ بیل پہ ہی رہیں گے. لیکن اب جو فائنل آؤٹ کم ہے اسی کا ہی عمر بلال مروت اور دیگر ملزمان جس طرح انتظار کر رہے ہیں اس فیصلے کا، جب یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آئے تو ڈیفینیٹلی اس ملزم کو بھی وہی فیصلہ اور وہی جو ججمنٹ ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا اور تب معاملہ آگے بڑھے گا. عمر بلال مروت جو ہیں وہ تھے جن کا پہلی جو ضمانت ہوئی تھی اس کیس میں، اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس
طارق محمود جہانگیری انہوں نے یہ ضمانت گرانٹ کی تھی اور عدالت نے جب ان کا لیسر رول تھا اور اتنا رول نہیں تھا تو ڈیفینیٹلی عدالت نے یہ ان کو ضمانت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ضمانت دی جائے اور اس کے یہ ضمانت ملی اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ شریک ملزم ضمانت پہ ہیں لیکن عدالت نے ان کی درخواست ڈسمس کر دی ہے۔ اب دوسری جانب عثمان مرزا کیس میں اب پوزیشن یہ ہے کہ 25 جنوری کو تفتیشی افسر جو ہے اس کے بیان پر جرا ہونی ہے، لیکن جو 2 روز قبل جب یہ کیس لگا ہوا تھا تو اس میں جو وکٹمز ہیں، جو منحرف ہوئے ہیں، جو ہاسٹائل ڈکلیئر ہوئے ہیں، لڑکا اور لڑکی، ان کی حد تک معاملہ یہ ہوا کہ عدالت نے جو ان پہ کراس ایگزامن تھا وہ مکمل ہو گیا اور اس کے بعد وہ ان لڑکا اور لڑکی کو عدالت نے جانے کی اجازت دے دی اور اب تفتیشی افسر جو ہے اس کیس میں فردر جو اس پر جو ہوں گے جو آرگومنٹس کراس ایگزامن ہوگا اور اس کے بعد جو کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ ایک چیز میں بتانے لگا تھا کہ جو لڑکا اور لڑکی تھے جو انہوں نے ہاسٹائل ڈکلیئر ہو گئے تو اس پر یہ بتایا جاتا ہے کہ قانونی طور پر اس پر سارے لوگ جو ہے وہ جرا کرتے ہیں، وہ جرا ان کو کرنی ہوتی ہے، کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پراسیکیوشن وٹنس تھے ہاسٹائل ڈکلیئر ہوئے، اس کے بعد پراسیکیوشن جو پراسیکیوٹر تھے اس نے باقاعدہ اس پر جرا کی اور پوری ڈیٹیل میں جرا کی، بلکہ 2 دفعہ ویڈیوز بھی چلائی گئی جب میڈیا کو اور اس کے علاوہ غیر متعلقہ افراد سے ان کو باہر نکالا گیا اور دوسری جانب سے جتنے بھی وکلا تھے ان کی جانب سے جرا نہیں کی رہی ڈیفنس کے جو کونسل سے، لیکن ایک ہی مطلب کوئی سوال نہیں کیا گیا نہ لڑکے پر نہ لڑکی پر کیونکہ ان کے تو فیوریبل تھا سارا معاملہ۔ تو لیکن جو عمر بلال مروت کے وکیل ہیں، جو شیر افضل مروت سینئر وکیل ہیں فوجداری کے، تو انہوں نے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے اس پہ جرا کی تھی اور اس جرا میں بہت سارے ایسے چیزیں بھی سامنے آئیں جو کچھ کنٹراڈکشنز تھیں، کچھ چیزیں تھیں، ایون جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا نام ECL پہ ڈالا جائے، پورے نظام انصاف کو جھٹلایا ہے انہوں نے، اور اس طرح کے بڑے سخت سوالات بھی انہوں نے کیے تھے۔ اس کے حوالے سے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں کنٹراڈکٹری آئیں کیونکہ وہ جو ویڈیو ہے اس کا بالکل انکار کرتے ہیں، مطلب اس ویڈیو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو کچھ کنٹراڈکشنز تھیں، ان کا فائدہ پراسیکیوشن کو ہو سکتا ہے، تو پراسیکیوشن اس سے فائدہ جو ہے وہ لے گی کہ ان کی وہاں پہ موجودگی ثابت کرنا جو ہے وہ پراسیکیوشن کا اب کام ہے جب فائنل آرگومنٹس ہوں گے، ڈیجیٹل ایویڈنس ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ آخری بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پڑھ رہا تھا کہ جو ملیکہ بخاری صاحبہ ہیں جو گورنمنٹ کی جو اسٹیٹ منسٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ وہ شاید وہاں پہ جائیں گی، ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے، وہاں پہ آبزرو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جو لیجسلیشن جو چیزیں کر رہی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے وہ ان کو پتہ چلے، لیکن اب ان کا جانا جو ہے وہ ایک سولیڈرٹی تو ہو سکتی ہے، کس کے ساتھ سولیڈرٹی، وہ تو وکٹمز تو اپنے بیان سے منحرف ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا اصل پراسیکیوشن سائٹ سے ابھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، پراسیکیوشن نے جو کیس دینا تھا وہ دے چکی ہے، اب کوئی ایسی چیز جو ہے وہ فردر نہیں آ سکتی اس کیس میں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجئے گا، فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، بہت شکریہ۔